یہ کر رہے ہیں کہ ہم آج پوچھیں. پریز دی لارڈ. پہلے کبھی ایسا ایکسپیرینس ہوا, پہلے کبھی ایسا تجربہ ہوا, آپ کے بچے آج لیڈ کر رہے ہیں آپ کو, آپ کی بیٹیاں آپ کے لیے رہنما بن گئی ہیں, کیا یہ اچھی بات نہیں؟ خوبصورت بات ہے. تو کیوں نہ ہم خدا کے لیے تالیاں بجائیں کہ وہ زندہ پاک قدوس خدا ہے جس نے ہمیں یہ موقع بخشا ہے. آئیے ہم خدا کے پاک کلام میں سے دیکھیں گے وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے. زکریا نبی کا صحیفہ پرانے عہد نامے میں آخری 2-3 کتابوں کے درمیان میں ہے. میرے پاس بائبل ورژن دوسرا ہے, نہیں تو میں آپ کو بتا دیتا. پیج 9 باب زکریا نبی کا صحیفہ. میں یہاں سے آپ کو جلدی کوشش کرو کہ آپ کو میں نے پہلے بھی کہا تھا لیزا, کیا آپ یہ ذمہ داری لوگے اور علیشا کہ کم از کم آپ لوگوں کو پوری طور پہ یہ حوالہ نکالنا چاہیے. آپ کو بکس یاد رہنی چاہیے, جب آپ پریکٹس کرتے ہو تو اس بات پہ بھی غور کیا کرو. اچھا, آپ کے پاس جو کلام مقدس کی جلدیں ہیں اس میں یہ ہے صفحہ نمبر 974 پر, اور آیت آئے گی آپ کے, یا 974 پر ہی آئے گی. یشور, تھینک یو. پریز دی لارڈ. اور خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں پڑھوں. اے بنت سیون تو نہایت شادمان ہو, اے دختر یروشلیم خوب للکار, کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے, وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے, وہ حلیم ہے اور گدھے پر, بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے. اور میں افرایم سے رتھ اور یروشلیم سے گھوڑے کاٹ ڈالوں گا, اور جنگی کمان توڑ ڈالی جائے گی. وہ قوموں کو صلح کا مسئلہ دے گا, اور اس کی سلطنت سمندر سے سمندر تک اور دریائے فرات سے انتہائے زمین تک ہوگی. خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو, سب کہیے گا آمین. زکریا نبی خدا کے پاک کلام میں جب ہم اس کو بائبل کو مختلف حصوں میں بانٹتے ہیں تو یہ مائنر پروفٹس میں, یعنی چھوٹے انبیاء کرام میں آتا ہے. اور اس سے پہلے یسایہ, یرمیہ, حزقیل, دانیل نبی, یہ میجر پروفٹس میں آتے ہیں, یعنی بڑے انبیاء کرام میں. لیکن زکریا نبی کی یہ نبوت, اے دختر سیون, یہ زبردست بات ہے کہ اس مائنر پروفٹ کو یہ آیت یا یہ نبوت ایک بڑے انبیاء کرام کے ساتھ جوڑ دیتی ہے. بائبل کے آخری 400 سالوں میں, یسوع مسیح سے پہلے تاریخ کی بات کر رہا ہوں, بڑی تاریکی آ گئی, نبیوں کا فقدان ہو گیا, کوئی دعا کرنے والا نہیں تھا, دعا کرانے والا لیڈر نہیں تھا, لوگ پریشان تھے, کلیسیا پریشان تھی, یعنی یہودی قوم وہ ہیکل کی طرف نگاہ کرنا چاہتے تھے, ہیکل ٹوٹ چکی تھی, اور تب یہ نبی برپا ہوا. ساری دنیا پریشان تھی, یہودیزم معاف کیجیے گا. تب خداوند کا یہ نبی برپا ہوا, ہجی, ملاکی, یہ سارے کٹھے تھے. انہوں نے کہا
کہ خداوند کیوں نہ ہم تیرے لیے گھر دوبارہ بنائیں اور یہ بیداری کی نئی لہر کو دوبارہ لے کر آئے. یہ تھا ان کا کریکٹر. اور آپ لوگ سن لو پڑھے لکھے بچے، یہ عبرانی زبان میں لکھا ہے صحیفہ. 3 باتیں یاد رکھیے. زکریا کیا تھا؟ مائنر پروفٹ میں. مائنر پروفٹ میں. آپ کی نوٹ بک آج آپ نے پھر مس کی، آئندہ لکھا کرو، نوٹس بنا لیا کرو. مائنر پروفٹس میں. اور یہ عبرانی زبان میں کتاب لکھی گئی. اگر آپ نے لکھ لیا تو میں واپس آتا ہوں. میرا پیج میں نے کچھ نوٹ سنائے تھے. چلو ٹھیک ہے. اچھا، یہ زبردست نبوت. اے بنت سیون، تو نہایت شادمان ہے، اور یروشلم تو خوب للکار. پوری دنیا میں ہم نے لاسٹ بلیسڈ سنڈے ایڈونٹ کیا، شمع روشن کی. پوری دنیا میں شاپنگ مال میں، شاپنگ سینٹرز میں کرسمس کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں. چرچز کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں. 2.5 ارب سے زیادہ لوگ اس فیسٹیول کو منائیں گے. دنیا میں پہلا کرسمس، یہ بھی لکھ لو، 238 میں پہلی بار منایا گیا. یاد رہے گا، 238 میں پہلی بار دنیا کا پہلا کرسمس منایا گیا. اور خداوند یسوع مسیح کی پیدائش پر بہت ساری باتیں ہوئی. ڈیٹ آگے ہے، ڈیٹ پیچھے ہے. اپریل میں پیدا ہوا، ایبسولوٹلی رانگ. خداوند یسوع مسیح انہی دنوں میں پیدا ہوا، اور 25 دسمبر ہی تھی. وہ اس بات کی گواہی ہمیں انجیلوں میں مل جاتی ہے کہ جب گڈریے آئے، جب خداوند یسوع مسیح چرنی میں پیدا ہوا تو وہ آگ تاپ رہے تھے. یاد رکھیے، گرمی میں اپریل میں کوئی آگ نہیں تاپتا، وہ آگ سیک رہے تھے. دوسری بات، میں اس کو ریسرچ کر رہا تھا کیلنڈر کو. کبھی موقع ملا تو پڑھے لکھے بچوں کے لیے ضرور یہ ٹاپک شروع کروں گا. آج اسلام میں مسلمان آج بھی عبرانی کیلنڈر چلا رہے ہیں، لیکن اس کو نام انہوں نے دے دیا ہے ہجری کیلنڈر، یعنی ہجرت سے. ان کے 15 دن، ہمارا مہینہ شروع ہوتا ہے 1 کو، یعنی 1 سے 30، 28 دن، یعنی جتنے دن مہینے میں آتے ہیں. لیکن ان کا کیلنڈر شروع ہوتا تھا، مہینہ شروع ہوتا تھا 15 تاریخ کو. 15 دن جون کے اور 15 دن جولائی کے، ایک مہینہ مکمل. پھر یاد رکھو کہ ان کا جو دن تھا وہ 6 بجے تک ہوتا تھا شام کو. گرمیوں میں تارا دیکھنے تک، جیسے آج ہمارا رات 12 بجے کے بعد تک ڈیٹ بدل جاتی ہے، ان کی 6 بجے بدل جاتی تھی. جب ساری کیلکولیشن ہوئی، رومی کیلنڈر کو جب بنایا گیا، اگر کوئی پوچھ لے اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو ایک ایک کیلکولیشن سائنسدانوں نے کی. اس کی کیلکولیٹ کیا، یعنی پورے لمحوں کو انہوں نے گنا، اور وہ گھنٹوں کو انہوں نے تبدیل کیا. 24 گھنٹے ایک دن میں رکھے. دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی امیر شخص، دنیا کا کوئی غریب شخص ہے، کوئی ایجر ہے، کوئی غلام ہے، کوئی مالک ہے تو کوئی نوکر ہے، لیکن اس کے دن کے گھنٹے صرف 24 ہیں. اس کے سال کے 365 دن ہیں، اور 12 مہینے ہی ہیں، کیونکہ یہ وقف کر دیے گئے. اچھا، 1866 میں پہلا کیلنڈر جاری ہوا انگلینڈ کی حکومت سے. اس وقت بھی دوبارہ کیلکولیشن ہوئی تو 1903 میں انہوں نے کیلنڈر کو واپس بدلا. اور پتہ کس لیے؟ کیلنڈر میں 23 سیکنڈ کا فرق تھا. اسی کہ یہ 23 سیکنڈ ایرنا تو کوئی فرق نہیں پہنتا.
لیکن 23 سیکنڈ اگر ہر دن میں سے کم ہو تو سال کے بعد کتنے بن گئے؟ اس کو 365 میں جمع کر لو، ملٹیپلائی کر لو، ضرب دے دو تو وہ گھنٹوں میں بن جاتے ہیں۔ تب انہوں نے واپس لے کر آئے۔ اچھا، اس وقت جب یسوع مسیح پیدا ہوا وہ تھا دن 9 تیبت، یعنی 14 دسمبر، لیکن بعد میں جب کیلنڈر تبدیل کیا تو تیبت کو نام انہوں نے دیا ایگزیکٹ دسمبر، یعنی 2 مہینے آگے چلے گئے۔ اب جو اکتوبر کا مہینہ تھا وہ 2 مہینے جب آگے گئے تو وہ کیا بن گیا؟ دسمبر بن گیا۔ اور 9 تاریخ ان کی تھی، اس مطابق اگر آپ 15 سے 9 تاریخ گنے جمع کریں تو کتنی بنی؟ 24۔ 9 تے 15 کنے ہوندے؟ 24۔ تے شام 4 بجے اور 6 بجے انہوں دا دن بدل جاندہ سی تے کی ڈیٹ بن گئی؟ 25۔ تے ہن 25 دسمبر نو پیدا ہویا کہ نہیں؟ کوئی رہا مگر کوئی کیلکولیشن اگر کوئی چاہے گا تو میں ریٹن نوٹ دے دوں گا۔ اب آپ سمجھ سکتے ہو، دنیا کو بتا سکتے ہو کہ خداوند یسوع مسیح 25 دسمبر کو پیدا ہوا تھا۔ کوئی غلطی کا امکان نہیں تھا۔ 66 نبی آئے، رسول آئے، لیکن انبیاء کرام نے اس سے پہلے کہ رسول کھڑے ہوتے ایک بات لمیٹڈ نہیں، انلمیٹڈ تھی۔ ان کی حدیں بہت دور تک تھی، ان کو دیا گیا کلام دور تک جانے والا تھا۔ یسوع مسیح اچانک پیدا نہیں ہو گیا، ایک لیٹر بھرپا ہوا، روح سے مامور ہوا، صلیب پہ چڑھ گیا، اندھے بھی ٹھیک کر دیے، مردے بھی زندہ کر دیے، کوڑی بھی پاک کر دیے۔ یہ اتفاقاً ہو گیا، اچانک ہو گیا، کوئی پتھر مل گیا یسوع نامی شخص کو تو وہ خدا بن گیا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ Everything was planned، ہر ایک چیز خدا کا منصوبہ تھی۔ پولس رسول عبرانیوں میں کہتا ہے اس سے پیشتر کہ بنائے عالم سے پیشتر کہ پوری دنیا، پوری کائنات تخلیق ہوتی، خدا من تو تھا، اس کے منصوبے تھے۔ آپ کی نظر میں ہم فزیکل دیکھیں تو دنیا کا سب سے پہلا انسان کون تھا؟ کون سب سے پہلے تخلیق ہوا؟ آدم۔ لیکن میری آنکھیں روح سے یہ کہتی ہیں کہ جب آدم تخلیق ہوا میں تب بھی، یعنی شہزاد تب بھی خدا کی حکمت میں تھا، اس کے ذہن میں تھا کہ میں نے اس کو بھی بنانا۔ جب آدم تخلیق نہیں ہوا تھا تب بھی کوئر لیڈر صاحب خداوند یسوع مسیح کے پلان میں تھے کہ میں نے اس کو کھڑا کرنا ہے۔ تو جب یہ ساری باتیں تھیں تو پوری بائبل کو جب ہم دیکھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے تعلق سے آج تک نبیوں کو اٹھا لو، دیوتاؤں کو اٹھا لو جنہوں نے کاپی کیا خداوند یسوع مسیح کو، ان کی پیدائش کے بارے کوئی نبوت نہیں ہوئی۔ دنیا میں صرف 2 لوگوں کے لیے پیدائش سے قبل نبوتیں ہوئی، ایک یوحنا بپتسمہ دینے والا اور دوسرا میرا خداوند یسوع مسیح۔ 880 نبوتیں پرانے عہد نامے میں ہیں، 880 نبوتیں کسی نہ کسی رنگ میں، کسی نہ کسی بات میں ڈائریکٹلی نبوتی طور پر کہ آدم نے گناہ کر لیا اور اس نے کہا کہ میں کیا ہوں؟ ننگا ہوں۔ تو خدا نے کیا کیا؟ ذبح کیا برے کو، اور کیا کیا؟ اس کی کھال کی لنگیاں ان کو بنا کر دی۔ یہ اعلان تھا کہ میرا بیٹا آئے گا اور وہ تمہارے گناہ اٹھا کر لے جائے گا، اور یہ جو گناہ کا ننگا پن ہے وہ اس کی قدرت سے، اس کے بدن سے اور اس کی کھال سے یہ ننگا پن ختم ہوگا۔ یہ نبوت تھی۔ یہاں پر زکریا ڈائریکٹلی کہہ رہا ہے اے بنت صیون کہ تو خوشی منا، اے یروشلم تو خوشی سے للکار۔ یہ بڑے کام تھے، اور میں خداوند یسوع مسیح کا خادم ہونے کی حیثیت سے
آج انتہائی شکر گزاری کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں ایک ویل پلانڈ خدا کا ماننے والا ہوں، ایک زبردست سورما کا میں پرستار ہوں۔ میں جس کی پرستش کرتا ہوں وہ اچانک دماغ کا خیال نہیں ہے، وہ پیتی ہوئی کہانی نہیں ہے، وہ منو مٹیوں کے نیچے نہیں ہے، وہ آیا بھی زندہ اور گیا بھی زندہ۔ میرا خدا ایسا ہے، I love him۔ اسی لیے میرے دل میں ہمیشہ کرسمس کے لیے اور ایسٹر کے لیے بہت زیادہ پرستش رہتی ہے۔ میرے بس میں ہو یا میری بیوی کے بس میں ہو، ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، ہم روتے بھی ہیں، سم ٹائم دعا بھی کر رہے ہیں۔ جیسے دسمبر شروع ہونے کو تھا ہماری دعاؤں کا رخ مڑ گیا، اور وہ رخ یہ تھا کہ خداوند کرسمس آ رہا ہے، سب کی مدد کر، فائنینشیل مدد کر خداوند، کسی کی کوئی خواہش باقی نہ رہے۔ وجہ یہ تھی کہ غور کرو کہ وہ خدا جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس کو کیا ضرورت آ گئی کہ وہ زمین پر پیدا ہوا۔ میں اس کی ہسٹری پڑھ رہا تھا، چلے آج میں بتاتا ہوں آپ کو اب خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کیسے ہوئی۔ مقدسہ مریم، یہاں پر آج میں اسی آیت کو کھولنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے زکریا نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا نبوت میں، وہ تھا اے بنت سیون تو نہایت شادمان ہو۔ جب ہم لوکا کو پڑھتے ہیں تو یوحنا بپتسمہ دینے والے کی ماں وہ کیا کرتی ہے، آ کے وہ مقدسہ مریم کے پاس اگر کھڑی ہوتی ہے تو وہ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے کہ میرے رحم میں بچہ تیری پریزنس سے، تیری موجودگی سے خوش ہو گیا۔ یہ انوائنٹنگ مقدسہ مریم کی، اور کہتے ہیں کہ میں نے ہسٹری پڑھی، اور جب میں پڑھ رہا تھا اس کتاب کو، بڑی پرانی کتاب میرے ہاتھ لگی، تو اس میں رائٹر یوں لکھتا ہے، آج پتہ نہیں کڑے کڑے کہتے ہیں کہ جی احمد ندیم قاسمی، پھر دیگر جمشید پرشوری، امجد اسلام امجد، منو بھائی، اے بڑے بڑے رائٹر نے۔ میں کہنا کھ بھی نہیں گیا۔ رائٹر کا مطلب ہے کہ وہ لکھتا ہوگی، کتاباں لکھن والا کہیں اکھا کے تصویر آندی ہو، وہ رائٹر۔ اور اس شخص نے بھی کچھ اسی طرح سے لکھا۔ اچھا، یوسف چھوڑ دینا چاہتا تھا مقدسہ مریم کو، بڑی مائنر ایج میں تھی۔ مقدسہ مریم کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج تھا کہ ایک کمواری حاملہ ہو گئی ہے، اور اس کو پتا تھا کہ یہ خدا کی قدرت سے ہے۔ اب یوسف کو بھی سارے آپ میں حقیقت سے واقف ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے قبل جو حالات پیدا ہوئے، ڈرتا ہوا یوسف مقدسہ مریم کو لے کر گیا، اور رائٹر کہتا ہے کہ وہ انتہائی غضب کی خوبصورت لڑکی تھی، اور اس کی عمر بھی خاصی کم تھی۔ آج ہمارے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں 18 سال کا لڑکا اور لڑکی اڈلٹ مانے جاتے ہیں، بالغ مانے جاتے ہیں، لیکن وہ ان 18 سال سے بھی کم کی تھی، اور وہ پوری طرح خدا سے محبت کرنے والی تھی، پوری طرح خدا کے ساتھ چلنے والی تھی۔ پاکیزگی کا سٹینڈرڈ یہ تھا کہ خود خدا کی قدرت اس کے آکے رحم میں ہے۔ کیا اس سے بڑی بات ہو سکتی ہے کہ خالق اور مالک پوری دنیا کا، اس نے کیا بدل اختیار کرنے کے لیے کیسے مقدس عورت کا، باکرہ کا، جو کہ بہت عزت کے لائق ہے، جو بہت مبارک ہے، اس کا چناؤ کیا۔ اور آج میں عورتوں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ماؤں بہنوں، لیکن اے عورتوں کہوں گا، آج اگر تم عورتوں پر برکت ہے، آپ عورتوں پر برکت ہے، تو وہ مقدسہ مریم کی بدولت آ گئی ہے، آپ کا مقام بن گیا ہے۔ اور کیا لکھا ہے اس کے بارے میں کہ دیکھ اب سے ہر زمانہ کے لوگ مجھ کو مبارک کریں۔ یہ زبردست بات تھی۔ فرشتہ آنا، پہلے نمبر پہ غور کرو، چیلنج مقدسہ مریم کے لیے۔ اس دور میں جو کوئی فرشتہ دیکھ لیتا تھا تو وہ طے ہوتا تھا کہ یہ مرنے والا ہے۔ یہ ہسٹری بیان کرتی ہے۔ زکریا ایک نبی یہ ہے جس کی ہم نبوت کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ ایک زکریا نئے عہد نامے میں ملتا ہے جو یوحنا بپتسمہ دینے والے کا باپ تھا۔ اس نے اندر فرشتہ دیکھا
تو وہ وہیں پہ ڈھیر ہو گیا. اور مجھے یاد ہے کہ جب میں نے دیکھا تو میں نے کہا کہ رک جا بھائی، اب میں پھٹ جاؤں گا. مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میرا جسم پھٹ جائے گا. ایک ایسی قوت اس میں سے نکل کر میرے بدن میں گھس رہی تھی، اور میں نے ایسا شاندار اور خوبصورت شخص کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. اور جی اور رنگ پتہ کن سی اج میں سے کشمیری چاہ نہیں پیندے، پنک، اور اس کے پروں کی پھڑپڑاہٹ زبردست. اور جب میں نے اس کو دیکھا تو میں وہیں پہ رک گیا. میں نے کہا کہ یار میں دعا کر رہا ہوں پلیز، اب اگر تم نے اپنے پر پھڑپڑانے بند نہ کیے تو شاید میں پھٹ جاؤں گا. لیکن اس عورت کے سٹینڈرڈ کو چیک کرو کہ فرشتہ آ کر اس کے بارے میں اس کے لیے تعریف کہہ رہا ہے کہ دیکھ اب سے لے کر ہر زمانہ کے لوگ تجھ کو مبارک کہیں گے. آج کنٹریبیوشن ہے. اگر آپ کو نجات مل گئی ہے، آپ یسوع مسیح کا نام پکار رہے ہو، تو اس میں کنٹریبیوشن کس کی ہے؟ اس میں حصہ کس کا ہے؟ مقدسہ مریم کا. اچھا آپ دیکھتے ہیں حالات کیا تھے. ہوا یوں، چرنی، بیت لحم، یوسف مختلف جگہوں پر بھاگ رہا تھا. ہر بات پلان تھی. مجوسی ایک انڈیا سے چلا، ایک مصر سے چلا، اور ایک اسرائیل میں سے نکلا. یہ تینوں مجوسی تھے، اور یہ پتہ کرتے کرتے کہ وہ ستارہ جو آج میں آپ کو بتاتا ہوں 2 سال تک مجوسیوں نے جو ستارہ دیکھا یسوع مسیح کی پیدائش کا، وہ 2 سال پہلے تھا. مندر میں بیٹھا ہوا تھا انڈین نجومی، اور وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی غار میں دھیان لگا کے پڑھ رہا تھا تو ایک بات مجھے ملی کہ برہما کے ناخنوں سے ہم پیدا ہوئے ہیں. کیا دنیا میں کوئی ایسا خدا بھی ہے جو ہمیں دل میں رکھے؟ وہ اپنے خدا سے سیٹسفائی نہیں تھا، تو دعا کیا کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ میں کاش ایسے خدا سے ملتا کہ جو بھوت نہ ہوتا اور زندہ ہوتا. اتنے میں ایک زبردست روشنی آئی. وہ کہتا ہے کہ میں بھاگ کر باہر گیا اپنی غار کے باہر، جنہوں کہتے ہیں چلا کرتا پیا سے، کہ باہر گیا. کہنے میں دیکھا کہ آسمان پر ایک ستارہ نمودار ہوا ہے، اور وہ دیکھتے دیکھتے میرے اتنے قریب آ گیا کہ میں اپنے ہاتھوں کی لکیریں دیکھ سکتا تھا. اب اس کو آواز آئی کہ دنیا کا منجی پیدا ہونے والا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ پیدا ہونے والا ہے. 2 سال تک وہ ڈاما ڈول پھرتا رہا. آخر کار وقت پر بیت لحم پہنچا تو وہاں پر 2 لوگ اس کو اور مل گئے. اب یہ بھی سن لو کہ نبوت یہ ہوئی کہ فرشتے نے آ کے اس پنڈت کو کہا کہ تیرے جیسے 2 اور تمہیں ملیں گے. اب غور کرو کہ نبوتوں کا کیسا سسٹم ہے کہ ایک طرف خداوند کے لیے یسوع مسیح کے لیے نبوتیں نبی کر رہے ہیں، اور ایک اس کے لوگوں کے لیے بھی نبوتیں ہو رہی ہیں. تو وہ پلان یہ کر رہا ہے کہ جب دوسری طرف اس نے دیکھا تو ایک بڑے سے کیا کہتے ہیں کہ گھیڑے پر، ہپوپوٹیمس پر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اور اس نے دور سے اس کو دیکھ کر کہا لیبیا ہووے نہ ہووے دوجا مجوسی. یوں تینوں پتہ کرتے کرتے غلطی سے بادشاہ کی طرف چلے گئے. ایسا ہم سوچتے ہیں کہ شاید مجوسی اگر وہاں پر نہ جاتے ہیرودیس کے پاس تو 2 سال تک کے بچے کبھی قتل نہ کیے جاتے. مجوسیوں نے جا کے ہیرودیس کو کہا کہ وہ بادشاہ کہاں ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ پیدا ہونے والا ہے. اصل لفظ تھے بادشاہوں کا بادشاہ پیدا ہونے والا ہے. تو ہیرودیس کے اندر آیا لالچ کہ میری حکومت ختم ہو جائے گی، کیا میں اس کے تابع رہوں گا؟ تو اس نے ان کو کہا مجوسیوں سے کہ تم نے کب اس کا ستارہ دیکھا؟ تو ان سمجھ آئے کہ 2 سال پہلے. انہوں نے کہا 2 سال پہلے. تو ہیرودیس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ جب وہ پیدا ہو جائے تمہیں مل جائے تو مجھے بھی بتانا، میں بھی آ کے اس کی پرستش کروں گا. ایسے لکھا ہے.
تو جب وہ واپس نہیں آیا تو اس نے غصے میں کیا کیا. آئیے متی کی اس آیتوں کو ہم پڑھتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم آج اسی سیریل کو یہاں پر بند کریں گے تاکہ ہم ایوری سنڈے اس کو چلاتے رہیں گے. دوسرا باب پہلی آیت متی کی انجیل نئے عہد نامے میں سب سے پہلے, اور اس کی زبان یونانی ہے, عبرانی زبان میں نہیں ہے. یوں لکھا ہے, اے بج بودیا اگر آپ نے نکال لیا تو پڑھنے میں ہماری مدد کیجیے گا. دوسرا باب اور پہلی آیت متی کی انجیل. جب یسوع ہیرودس بادشاہ کے زمانہ میں یہودا کے شہر بیت لحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے, یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے کو آئے ہیں. یہ سن کر ہیرودس بادشاہ اور اس کے ساتھ یروشلم کے سب لوگ گھبرائے, اور اس نے قوم کے سب بادشاہ, کاہنوں اور فقیہوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے. انہوں نے ان سے کہا یہودا کے بیت لحم میں, کیونکہ نبیوں کی معرفت یوں لکھا گیا ہے, آئے بیت لحم یہودا کے علاقہ, تو یہودا کے علاقوں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں, کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا. اس پر ہیرودس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی اور یہ وہ ستارہ کس وقت دکھائی دیا تھا, اور اس نے یہ کہہ کر ان سے بیت لحم کو بھیجا, جا کر اس بچے کی بابت ٹھیک دریافت کرو, اور جب وہ مل جائے تو مجھے خبر دو تاکہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں. وہ اگلی یہ بھی دو آیتیں پڑھ لیں تاکہ سب کو سمجھ آئے. وہ بادشاہ کی بات سن کر روانہ ہوئے, اور دیکھو وہ ستارہ انہوں نے پورب میں دیکھا تھا, وہ ان کے آگے آگے چلتا یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر جا پہنچا جہاں وہ بچہ تھا. وہ ستارہ دیکھ کر نہایت خوش ہوئے, اور اس گھر میں پہنچ کر اس بچے کی ماں مریم کے پاس دیکھا, اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا, اور اپنے ڈبے کھول کر سونا لبان مور ان کو نظر کیا. آمین. کیسی بات ہے, پورا پلان, یعنی یہ کوئی لکی چھپی بات نہیں. انہوں نے کہا کہ 2 سال پہلے ہم نے ستارہ دیکھا. اب دوسروں کی بات سن لو. جو مصر میں تھا وہ بھی ڈاواں ڈول تھا, کہتا ہے کہ جی ہمارے مذہب میں 8 خدا ہے اور ہم نے اپنے مذہب کو 8 خداؤں میں بانٹا ہے, اور ہر خدا کا چہرہ چھوئی. کہتے ہیں کہ میں جب بھی ان کی پرستش کرتا ہوں تو مجھے ان میں خوف نظر آتا ہے کہ یار خدا ہو جا خوفناک ہے. کائنات کنی خوبصورت ہے لیکن ساڈے خدا خوفناک نے جڑے شکلوں ہی پیڑے لگتے ہیں. تب اس پر بھی یہ نور آ کر چمکا, اور فرشتے نے آ کے کہا کہ جس خوبصورت خدا کو تو تلاش کر رہا ہے اس کا ستارہ یہ ہے, اور یہ تمہارے آگے آگے چلے گا. 2 سال تک انہیں بھی سفر کیا. پھر تیسرے نے جڑا یہودی سی, انہیں کہ میں تے کہاں نا, میں تے شریعت نو جاننا, میں موسیٰ دی اولاد چوں, میں موسیٰ دے گھرانے چوں ہاں. وہ یار ہے کیڑا پیدا ہو رہا ہے کہ جنہاں لئی اسمان جڑا کھلیا ہے. اس نے بھی ستارہ دیکھا, اور جب وہ تینوں سے ملے تو یہ اکٹھا ہوئے, اور کیا ہوا کہ یہ وہیں پر پرستش کر کے چلے گئے, خدا یسوع مسیح کو سجدہ کر کے چلے گئے. اور اس پر ہیرودیس نے غصہ کیا, اور اس نے 2 سال تک کے بچے مروا دیے اپنے پورے ریجن میں. بیت لحم کے شروع سے لے کے آخر تک ابلیس نے کوشش کی کہ یسوع مسیح جو قربان ہونے آیا ہے وہ قربانی ڈھلے ہو جائے, وہ قربانی چھوٹ جائے. لیکن میرے اور آپ کے خدا نے ایک لفظ کو پورا کیا جو اس کے بارے میں لکھا ہوا تھا. اب میں حالات صرف آپ کو بتاؤں گا اور اس کے بعد ہم بند کریں گے, دعا کریں گے. یوسف ڈر کے بھاگ رہا تھا. انہی دنوں میں مردم شماری ہو گئی. یروشلم میں مردم شماری ہونے تھی, یعنی جسے آج ہم کہتے ہیں رجسٹریشن. دنیا کا پہلا شناختی کارڈ ادو بنیا, دنیا کا
पहला शनाख्ती कार्ड। याद रखो, अगर कोई क्वेश्चन करता है या आप किसी से कहते हो कि when the first CINC was made in this world, कि दुनिया का सबसे पहला शनाख्ती कार्ड कब बना, तो बताइएगा कि सन 0 में, जब खुदा यीशु मसीह पैदा हुआ। ईयर 0, साल 0, तब खुदा यीशु मसीह की पैदाइश हुई। तो कहता यह है कि यूसुफ जो था थोड़ा खांदे पींदे घर दा सी, कोई कमी नहीं थी। ऊंट पर मुकद्दसा मरियम है, साथ में उसने उसकी लिए देख रेख करने के लिए और उसकी हिफाजत करने के लिए 2 मुलाजिम रखे थे जो कि पहलवान थे, बॉडीगार्ड थे, और उनके साथ 2 औरतें रखी थी जो मुकद्दसा मरियम की हर वक्त हर जगह पर, इवन बाथरूम जाने में भी उसके साथ उसकी हेल्प करती थी। ये था यूसुफ का करैक्टर। एवं नहीं किया कि वो राष्ट्रवाद सी, खुदा को डरदा सी। फिर दाऊद दे घराने चो यसी दी कोंपल, ये एक बात विजिटेड थी। अब उसने क्या किया, कहते कि मैं राइटर को पढ़ रहा था कि यूसुफ वो तो निकलिया जू यरूशलेम तो टुरिया है कि सानू कोई होटल लभ जाए, हमें कोई होटल मिल जाए। कोई होटल नहीं। आखिरकार एक चरवाहे को गया, ढेर सारी बकरियां, अज भी अगर असी मंडी चले जाते, बकर मंडी होंगे शाहपुर कांजरा चली गई है, उन्होंने बाड़े लाए होंगे सन, अपना अपना माल वखरा होंदा सी उन्हां दा, बकरियां दा, और साइड पे उन्होंने छोटियां छोटियां बांस जे लाए होंगे सन, जो कि वो बयान करते सन कि मेरी प्रॉपर्टी है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा फर्क था। इस गडरिये के पास दीवारें थी और दीवारें तकरीबन 6 फुट की थी, उसके अंदर बहुत सारी बकरियां थी। अब यूसुफ ने दूर से उसको देखा तो कहा कि मुझे यहाँ पर यार जाके पता करने दो कि मैं जाकर कमरे को देखूं कि कमरा को मिल जाए। जब वो अंदर गया तो कमरों की सराय की हालत जो थी वो गवर्नमेंट ने उसको बना कर दिया हुआ था। वो सराय, उसमें बड़ी सी होदी होती थी ताकि लोग आए, अपने जानवरों को पानी पिलाएं, वो भी फ्रेश हो जाएं। और जिस तरह ये था कि ड्राइवर, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ये जारी रखा हुआ है कि ड्राइवरों के लिए सोने के लिए बेडरूम तक हर अड्डे पर होने चाहिए, ये कानून पास है, लेकिन आज तक नहीं है पाकिस्तान में। बिल्कुल वैसे ही वहां पर उस गडरिये के भेड़शाले में गडरियों के सोने के लिए या मुसाफिरों के सोने के लिए कमरे थे जो बिल्कुल उनका किराया नहीं दिया जाता था। लेकिन क्या हुआ कि सारे कमरे फुल थे, मुफ्त का माल दिले बेरहम, अद्धा टुट गया होया सी, अद्धी दीवार डिग पई हुई सी, एक चौकीदार सी और रिश्वत ले लैंदा सी ते इंजॉय करता रहता सी, और ये बला हुकूमत बनावे ना बनावे, यहां पर भी इसको जगह ना मिली। अब वो इतना लालची था कि उसने कहा कि वक्त आ चुका है, आपकी मिसेस प्रेग्नेंट है तो मैं तेरे ते किसान कर सकना। उन्हें कहा कि, उन्हें कहा मेरे को एक जगह हैगी। और जब हालात ये थे कि यूसुफ को ये डिसाइड करना था, इतना वक्त नहीं था कि वो मरियम के लिए लग्जरी रूम ढूंढे। जगह उसको मिली, इस तरह छोटा सा पर्दा था, और राइटर कहता है कि वो तेल के नाल यानी हथ लग लग के या हाथ पूंछ पूंछ के इन्ना गंदा हो चुकिया सी कि उहदे ते अगर पानी भी पावो थिंदा हो गया है सी कि वो पानी भी उर तो रुड़ जाएगा और तो ठहरेगा नहीं। अंदर एक औरत थी और ये पहाड़ के अंदर काटा गया था, छोटी जी गार, ते बड़ी मेहरबानी उन्हें है की, पैसे भी ढेर सारे और को लिते यूसुफ को कि यीशु मसीह जो पैदा होया ते वो खुरली चुक के लाया, उन्हें कहा यार हम कितने पाएंगे, ते पथरीली जमीन ते जिस पट्ठे पाते सन उही लकड़ की चुक के लिया के रखी, कहता यार जी बिस्तरा कर दे। ये था मेरे और खुदा यीशु में आपके नजात दहिंदा का जन्मदिन, कि पूरी दुनिया का खालिक और मालिक, लेकिन उसको कुछ जगह नहीं मिली। लेकिन इसके पीछे भी यही राज था कि ये प्लान था यशाया नबी के वसीले से, कहता कि और जब वो दुनिया में आया तो उसको पैर धरने की जगह ना मिली। सवाल ये उठता कि खुदा यीशु मसीह की मां ने कितने दुख झेले,
خود خدا یسوع مسیح نے کتنے جیتے؟ آیا کیوں؟ ہم ہر سال کرسمس مناتے ہیں، مگر مناتے کیوں؟ کوئی جواب دے سکتا ہے؟ کیوں لیزا، کیوں مناتے ہیں؟ تو خدا یسوع مسیح پیدا ہوا ہے۔ اب میں یہ سوال پر ایک اور سوال کرتا ہوں، کیوں شیلا پیدا کیوں ہوا ہے؟ یا خدا کا خادم ہماری نجات کے لیے، مجھے اور آپ کو آزاد کرنے کے لیے، گناہوں سے آزاد کرنے کے لیے، راست بازی پوری کرنے کے لیے۔ تو آج یہ چیلنج ہے کہ کبھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کے کیا میں واقعی اتنا پیار مسیح سے کرتا ہوں جتنا مجھے کرنا چاہیے؟ کیا میں حقدار ہوں کہ میں کرسمس منا سکوں؟ کیا مجھے نئے کپڑے پہننے کا حق ہے؟ ساڑھے رشتہ دار دی ہوگے نا سالگرہ یا پیدائش تے جنی دیر تک سان نہیں پلائے گا اسی نہیں جاواں گے۔